السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 10 جمادی الاخری، دن منگل ہے اور انگریزی تاریخ 3 جنوری ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ کئی صوبوں میں ہزاروں مسلم کنبوں کو بے گھر کر دیے جانے کا خدشہ۔ بی جے پی کی حکومت والی کئی ریاستوں یعنی اتراکھنڈ، آسام اور مدھیہ پردیش میں ہزاروں مسلم کنبوں کے بے گھر کیے جانے کا خطرہ شدید ہو گیا ہے۔ اتراکھنڈ میں جہاں نینی تال ضلع کے ہلدوانی قصبے میں ہزاروں مسلمان کنبوں میں خوف و ہراس کا ماحول ہے، تو وہیں آسام اور مدھیہ پردیش کے مسلمان کنبے بھی پریشان حال سڑکوں پر ہیں۔ تفصیلات کے مطابق نینی تال کے جس علاقے کو منہدم کیے جانے کا عدالتی حکم آیا ہے، وہاں 1 لاکھ سے زائد افراد رہتے ہیں۔ ان میں 95% مسلمان اور 5% ہندو ہیں۔ یہ لوگ تقریباً 80 برس سے یہاں آباد ہیں۔ یہاں تقریباً 20 مساجد، 9 مندر، کمیونٹی سینٹر اور متعدد اسکول بھی ہیں۔ عدالت نے ان سب کو منہدم کرنے کا فیصلہ سنایا ہے۔ مقامی انتظامیہ نے 4365 مکانات کو منہدم کرنے کا نوٹس دے دیا ہے، جس پر 9 جنوری سے کارروائی شروع ہو سکتی ہے۔ انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ یہ مکانات 78 ایکڑ اراضی پر ریلوے کی زمین پر غیر قانونی طور پر تعمیر کیے گئے ہیں اور اتراکھنڈ ہائی کورٹ کے حکم پر انہیں منہدم کرنے کے لیے نشانات لگا دیے گئے ہیں۔ ان میں بیشتر مکانات کافی عالی شان ہیں۔ بتاتے چلیں کہ اتراکھنڈ ہائی کورٹ میں ریلوے نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ ساری زمین اس کی ہے جس پر لوگوں نے غیر قانونی طور پر قبضہ کر رکھا ہے۔ مقدمے کے دوران اتراکھنڈ کی بی جے پی حکومت نے عدالت سے کہا کہ چونکہ یہ جائیدادیں ریلوے کی ہیں، لہٰذا اس معاملے میں اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جس کے بعد ہائی کورٹ نے ریلوے کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ عدالت کے فیصلے کے خلاف گزشتہ ہفتے ہلدوانی میں زبردست احتجاجی مظاہرہ ہوا تھا۔ ہزاروں مرد و خواتین سڑکوں پر اتر آئے تھے۔ جب ان کی تکلیف سوشل میڈیا پر سامنے آنے لگی تو ان کی حمایت میں آوازیں بھی اٹھنے لگی۔ اب انہیں اپوزیشن پارٹیوں کے کچھ لیڈران اور سماجی کارکنان کا ساتھ بھی ملنا شروع ہو گیا ہے۔ جن لوگوں کو خالی جگہ کرنے کا نوٹس دیا گیا ہے، ان کی طرف سے سپریم کورٹ میں عرضی داخل کر انصاف کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ عرضی کو سپریم کورٹ نے سماعت کے لیے منظور کر لیا ہے اور اس کے لیے 5 جنوری کی تاریخ مقرر کی ہے۔ ہلدوانی معاملے پر نظر رکھنے والے ایک صحافی عبد الملک نے قومی آواز سے کہا کہ اب جب کہ سپریم کورٹ میں معاملہ چلا گیا ہے تو امید ہے کہ غفور بستی والوں کو انصاف ملے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہائی کورٹ میں متاثرین کی ایک نہیں سنی گئی اور زمین پر ریلوے کو قبضہ دے دیا گیا، حالانکہ یہ ریلوے کی زمین ہے ہی نہیں، یہ تو میونسپل کارپوریشن کی زمین ہے جس پر ہزاروں مسلمان دہائیوں سے بسے ہوئے ہیں۔ عبد الملک کا یہ بھی کہنا تھا کہ ریلوے زبردستی کر رہی ہے، لہٰذا ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان یہاں بسے ہیں، اچانک ان کا عاشیہ چھین لینا کسی بھی طرح انصاف نہیں ہے۔ دوسری جانب کانگریس کے مقامی رکن اسمبلی سمیت ہردیش کا کہنا ہے کہ بی جے پی حکومت نے مقدمے کی صحیح طرح سے پیروی نہیں کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہاں کے رہنے والے لوگوں کے پاس وہ تمام سرکاری دستاویزات موجود ہیں جو حکومت جاری کرتی ہے، لیکن چونکہ یہ لوگ کانگریس کے امیدوار کو کامیاب بناتے رہے ہیں، اس لیے شاید اسی کی سزا انہیں دی جا رہی ہے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے قومی ترجمان وارث پٹھان نے ہلدوانی کے مسلمانوں کی سڑکوں پر فریاد اور آہوزاری کرنے والی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بسانے میں اور تم ترس نہیں کھاتے بستیاں گرانے میں۔ انہوں نے مزید لکھا کہ جواب دو ہمارے مستقبل کا کیا ہوگا، پہلے ہمیں بساؤ پھر اجاڑو۔ کانگریس رکن پارلیمنٹ عمران پرتاپ گڑھی نے بھی متاثرین کے انصاف کی لڑائی لڑنے کی بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 5 جنوری کو سپریم کورٹ میں معاملے پر سماعت ہوگی اور میں ہلدوانی کے لوگوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ فیصلہ ان کے حق میں ہوگا۔ ہمارے ماہر قانون اور کانگریس کے سینئر لیڈر سلمان خورشید اور وہاں کے مقامی کانگریس لیڈران لوگوں کی قانونی مدد کے لیے کھڑے ہیں۔ آزاد سماج پارٹی کے قومی صدر چندر شیکھر آزاد نے بھی متاثرین کی حمایت میں آواز بلند کی۔ انہوں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر ایک خبر کا تراشا شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ ہلدوانی میں انسانی پہلو کو بھی دیکھنا چاہیے۔ ہزاروں بچے اپنا اسکول، اپنا گھر بچانے کے لیے دھرنا دے رہے ہیں۔ ریاستی حکومت ہائی کورٹ میں لڑ ہی نہیں پائی۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعظم نے 2022 تک بے گھروں کو گھر دینے کا وعدہ کیا تھا، وعدہ تو پورا نہیں کیا، اوپر سے بسے بسائے لوگوں کو اجاڑنے لگے۔ سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اکھلیش سنگھ یادو نے بھی اس معاملے کی سنجیدگی
سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے ایک نمائندہ وفد تشکیل دینے کی بات کہی ہے۔ اکھلیش یادو کی ہدایت پر سماجوادی پارٹی کا نمائندہ وفد 4 جنوری کو ہلدوانی کا دورہ کرے گا۔ یہاں پہنچ کر وفد کے اراکین لوگوں سے بات کریں گے اور تفصیلی رپورٹ سماجوادی پارٹی دفتر میں پیش کریں گے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں بی جے پی کی حکومت مالی شمال مشرقی ریاست آسام میں بھی مبینہ غیر قانونی تجاوزات کو خالی کرانے کے لیے مکانات کو منہدم کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ان 5000 مکانات میں سے بیشتر مکانات مسلمانوں کے ہیں۔ آسام سے رکن پارلیمان مولانا بدرالدین اجمل نے اس حوالے سے صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو کو ایک خط لکھ کر ان سے حکومت آسام کو ہدایت دینے کی درخواست کی ہے۔ خط میں درخواست کی گئی کہ کم از کم اس سردی کے موسم اور کوئی متبادل انتظام ہونے تک لوگوں کو ان کے گھروں سے بے دخل نہ کیا جائے۔ مولانا بدرالدین اجمل کا کہنا تھا کہ سب سے قابل اعتراض بات یہ ہے کہ بے دخلی کی یہ مہم جانبدارانہ انداز میں چلائی جا رہی ہے اور ایک مخصوص طبقے یعنی مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو ان علاقوں سے نکال دیا گیا ہے جہاں وہ دہائیوں سے رہ رہے تھے۔ ادھر آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما کا کہنا ہے کہ غیر قانونی تجاوزات کو خالی کرانے کا عمل جاری رہے گا، یہ نہیں رکے گا اور تمام افراد خواہ وہ ہندو ہوں یا مسلمان انہیں ان علاقوں کو خالی کرنا پڑے گا۔ واضح ہے کہ اعداد و شمار کے مطابق مئی 2021 سے اب تک آسام میں 4000 سے زائد افراد کو ان کے مکانات سے بے دخل کیا جا چکا ہے۔ ایک تیسری خبر میں مدھیہ پردیش کی بی جے پی حکومت نے بھی اجین شہر کے مسلمانوں کے گل مہر کالونی کو خالی کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ سن 2028 میں اجین میں ہندوؤں کا کمبھ میلہ لگے گا اور اس میں آنے والوں کے لیے گاڑیوں کی پارکنگ کی جگہ کی ضرورت ہے اور اسی جگہ پر پارکنگ بنائی جائے گی۔ مقامی بلدیہ اس حوالے سے 11 دسمبر کو ایک نوٹس بھی جاری کر چکی ہے۔ دوسری جانب مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کی کالونی کسی سرکاری زمین پر آباد نہیں ہے بلکہ یہ کسانوں اور دیگر افراد سے خریدی گئی ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ دریا کے پاس جہاں کمبھ میلے کا انعقاد ہونا ہے ایسی بیکار زمینیں پڑی ہیں جنہیں پارکنگ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دہلی میں خاتون کی موت کا لرزہ خیز واقعہ، تیز رفتار کار کئی کلومیٹر تک گھسیٹتی رہی۔ نئے سال کے جشن سے لوٹنے والے 5 نوجوانوں کی کار سے ایک 23 سالہ خاتون کی اسکوٹی ٹکراتی ہے اور کار اسے کئی کلومیٹر تک گھسیٹتے ہوئے لے جاتی ہے جس کی وجہ سے خاتون کی دردناک انداز میں موت ہو جاتی ہے۔ خاتون کا نام انجلی ہے اور وہ امن وہار کی رہنے والی تھی۔ ان کے گھر میں والدہ، 4 بہنیں اور 2 چھوٹے بھائی ہیں جبکہ والد کا کئی برس قبل انتقال ہو چکا ہے۔ انجلی میرج پلانر اور گھر کی واحد کمانے والی تھی۔ وہ اپنی اسکوٹی پر سوار ایک شادی کے پروگرام سے گھر واپس آ رہی تھی کہ ایک کار نے ان کی اسکوٹی کو ٹکر ماری جس کے بعد انجلی کے کپڑے گاڑی میں پھنس گئے اور کار انہیں کئی کلومیٹر تک گھسیٹتے ہوئے لے گئی۔ پولیس کے مطابق اس واقعے کی وجہ سے خاتون کی حالت تشویشناک ہو گئی تھی۔ ان کے کپڑے پھٹ چکے تھے اور جسم کے پچھلے حصے کی جلد بری طرح چھل گئی تھی۔ بعد ازاں جب انجلی کو دہلی کے اسپتال SGM اسپتال منگول پوری بھیجا گیا تو ڈاکٹروں نے ان کی موت کی تصدیق کی۔ انجلی کی والدہ کا الزام ہے کہ انجلی کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ پولیس نے کار میں سوار تمام 5 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ان کے نام دیپک کھنہ، امیت کھنہ، کرشنا، متھن اور منوج متل ہیں جبکہ ان کی عمر 25 سے 27 سال کے درمیان ہے۔ پولیس کے مطابق پوچھ تاچھ کے دوران ملزمان نے بتایا کہ کار کی کھڑکی بند تھی، کار میں تیز آواز میں میوزک بج رہا تھا جس کی وجہ سے انہیں حادثے کا علم نہیں ہو سکا۔ اس واقعے کے خلاف سلطان پوری کے علاقے میں احتجاج ہو رہا ہے۔ بڑی تعداد میں مقامی باشندے پولیس تھانے کے باہر جمع ہیں۔ دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر VK سکسینہ اور وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے اس واقعے پر اپنے غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ سکسینہ کے مطابق وہ مجرموں کی بے حسی پر حیرت زدہ ہیں جبکہ کیجریوال نے ملزمان کی سزائے موت کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اس واقعے پر ان کا سر شرم سے جھک گیا ہے۔ قومی کمیشن برائے خواتین کی چیئرپرسن ریکھا شرما اور دہلی کمیشن برائے خواتین کی چیئرپرسن سواتی مالیوال نے بھی دہلی کے پولیس کمشنر سنجے اروڑا کے نام الگ الگ خط میں شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ انسانی حقوق کے کارکنوں کی جانب سے بھی اس واقعے کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے۔ انسانی حقوق کی سینئر کارکن اور خواتین کے مسائل پر کام کرنے والی شبی اسلم فہمی نے پولیس اور سیاستدانوں کو اس واقعے کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت ملک میں جو سیاسی و سماجی ماحول بن گیا ہے
اس کی وجہ سے ایسے واقعات ہو رہے ہیں۔ ان کے مطابق ملکی سیاست کو جرائم زدہ کر دیا گیا ہے۔ ان کے بقول جب ایک مذہب کے ذمہ دار دوسرے مذہب کے لوگوں کے خلاف تشدد کرنے کی اپیل کریں گے اور کہیں گے کہ اپنے گھروں میں چاقو تیز چھری کر کے رکھیں تو اس قسم کے ہی واقعات ہوں گے۔ دوسری جانب دہلی کی حکمراں جماعت عام آدمی پارٹی نے الزام عائد کیا ہے کہ ملزمان میں سے ایک منوج متل بی جے پی کا رہنما ہے، اس لیے پولیس معاملے کی لیپا پوتی کر رہی ہے۔ عام آدمی پارٹی کے ترجمان سوربھ بھاردواج نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ منوج متل کی تصویر کا ایک بورڈ اسی تھانے کے باہر آویزاں ہے جس میں 5 ملزمان کو رکھا گیا ہے۔ تنیشا شرما میری بیٹی جیسی تھی۔ اداکارہ تنیشا شرما کی خودکشی پر اکسانے کے الزام میں گرفتار اداکار شیزان خان کی والدہ کا بیان سامنے آیا ہے۔ شیزان کی والدہ اور بہن نے پریس کانفرنس کر شیزان خان پر لگائے جانے والے الزامات کی وضاحت کی ہے۔ شیزان کی والدہ نے کہا کہ تنیشا میرے بچے جیسی تھی، ہم کبھی کسی کو مجبور نہیں کر سکتے۔ تنیشا مجھے اماں کہتی تھی۔ شیزان پر لگائے جانے والے الزامات غلط ہیں۔ دوسری جانب شیزان کی بہن نے کہا کہ تنیشا کو مزار پر لے جانے کا الزام غلط ہے، ہم نے تنیشا کو بہت خوشیاں دی تھی۔ شیزان خان کے اہل خانہ کی جانب سے مزید کہا گیا کہ تنیشا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے تھے، ہم جس مذہب کو مانتے ہیں وہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، ہم کسی پر دباؤ نہیں ڈالتے۔ شیزان کے اہل خانہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ درگاہ اور حجاب کی بات غلط ہے، حجاب کی جو تصویر وائرل ہو رہی ہے وہ شو کی ہے۔ ادھر شیزان خان کے وکیل نے پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا کہ تنیشا کے رشتے اپنی فیملی کے ساتھ اچھے نہیں تھے، ایک بار تو تنیشا کی ماں نے ہی اس کا گلا دبا دیا تھا۔ وکیل کے مطابق ان کی ماں نے جب تنیشا کا گلا دبایا تھا تو یہ بات تنیشا نے اس وقت جس سیریل میں کام کر رہی تھی اس کے ڈائریکٹر کو بھی بتائی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے سنجیو کوشل کا بھی تذکرہ کیا جو کہ تنیشا کی ماں کے دوست ہیں۔ وکیل کے مطابق سنجیو سے تنیشا بہت زیادہ ڈرتی تھی۔ سنجیو کی وجہ سے تنیشا کو انزائٹی ایشوز آتے تھے اور اسی وجہ سے وہ اپنے دوست کنور ڈھلو کے ساتھ 3 ماہ تک رکی تھی۔ شیزان کے وکیل نے یہ بھی کہا کہ تنیشا کی محنت کی کمائی ان کی ماں اپنے پاس رکھتی تھی اور وہ انہیں ایک ایک پیسے کے لیے محتاج بنائے رکھتی تھی۔ ممبئی ہائی کورٹ نے کیس سے بری ہونے کی پروہت کی درخواست مسترد کر دی۔ بم دھماکے کا سبب بننا سرکاری فرائض میں سے نہیں ہے، اس بات کا اظہار مالیگاؤں بم دھماکے مقدمے میں ممبئی ہائی کورٹ نے کیا اور دھماکے کے اہم ملزم کرنل پروہت کے مقدمہ ڈسچارج کرنے والی عرضی کو خارج کر دیا۔ واضح رہے کہ ڈسچارج حاصل کرنے کے لیے دیگر وجوہات کے علاوہ پروہت نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کے خلاف مقدمہ چلانے کے لیے ضابطۂ فوجداری کے متعلقہ دفعات کے تحت منظوری کی کمی ہے۔ تاہم جسٹس A.S. کڈگری اور پرکاش نائک کی بینچ نے ان کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ منظوری کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ سرکاری ڈیوٹی پر نہیں تھے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں سپریم کورٹ نے حکمراں جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے 2016 میں نوٹ بندی کے فیصلے کو جائز قرار دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے پیر کو اپنے فیصلے میں کہا کہ حکومت نے نوٹ بندی کا فیصلہ مرکزی بینک سے مشاورت کے بعد تمام قانونی طریقہ کار کے تحت کیا تھا۔ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے پیر کو نوٹ بندی کے خلاف دائر درخواستوں کا فیصلہ اکثریت کی بنیاد پر سنایا۔ 4 ججوں نے فیصلے کی حمایت کی جبکہ ایک نے مخالفت میں اپنی رائے دی تھی۔ ایک تیسری خبر میں محکمہ موسمیات نے اگلے 2 دنوں تک اتر پردیش کے 36 اضلاع میں شدید سردی اور دھند کا الرٹ جاری کیا ہے۔ اتر پردیش حکومت نے سردی کی لہر کے پیش نظر 4 سے 7 جنوری تک تمام اسکولوں کو بند رکھنے کا حکم دیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ان اضلاع میں درجہ حرارت معمول سے 4-5 ڈگری سینٹی گریڈ کم رہنے کا امکان ہے۔ ادھر ایک چوتھی خبر میں آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما نے کہا ہے کہ ریاست کے مدرسوں میں پڑھانے کے لیے آسام کے باہر سے آنے والے تمام اساتذہ سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً قریبی پولیس اسٹیشن میں حاضری دیتے رہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مدرسوں کے لیے چیک لسٹ بنائی گئی ہے اور آسام پولیس ریاست کے مسلمانوں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے تاکہ مدرسے کی تعلیم کو بقول وزیر اعلیٰ معقول بنایا جائے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مدرسوں میں سائنس اور ریاضی بطور مضامین پڑھائے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔